چونکہ اس وقت ہم مرعوب ہیں مغرب سے، یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب اکٹھی ہے، جب ان کی تہذیب اکٹھی ہوئی تو انہوں نے اپنے دینوں کو لانچ کیا اور ویکینڈ کی اصطلاح جو ہے وہ معروف کرائی. اس لیے آج ہمارے بچوں میں کی دلوں میں بھی اتنی جمعے کے دن کی قدر نہیں ہوتی جتنی سنڈے کی قدر ہوتی ہے. کیوں جی؟ چھٹی ہوتی ہے نا، اہمیت ہوتی ہے، اتنی جمعے کی قدر نہیں ہوتی. اور نہ ہی ہمارے بڑوں کے دلوں میں جمعے کی قدر ہوتی. آج جتنے بھی اسکولوں میں جو کلر ڈے ہوتے ہیں یا فلانا ڈے ہوتے ہیں یا جمعے کا دن مختص کیا جاتا ہے این اس موقع پہ کہ جمعہ ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر، اور یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی بچوں کو شروع سے ہی ان کے ذہنیت بنا دی جاتی ہے کہ جمعہ کوئی دن نہیں ہے، جمعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جمعے کے دن وہ اہتمام کرایا نہیں جاتا جو اہتمام رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کوئی تعلیمی حلقہ نہیں لگاتے تھے. یعنی جمعے سے پہلے جو فجر کے بعد آپ کے تعلیمی حلقے لگتے تھے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، تو جمعے کے دن حلقے نہیں لگتے تھے. بس فجر کی نماز پڑھو اور اس کے بعد اپنی جمعے کی تیاری کرو. یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنی جمعے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. کوئی ان کے ایون کے ایک روایت میں آتا ہے، بلوغ المرام میں حدیث موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا بریک فاسٹ، اپنا ناشتہ بھی نماز جمعہ کے بعد کرتے تھے. دیکھیں نا اہمیت ہے نا کہ انہوں نے اس کو اہمیت دی، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی. ہم نے کہا کہ بس جو مرضی چل مول سارا کچھ کرو، پھر اینڈ پہ جب پتہ چلے کہ 1:30 بجنے والا ہے آ کے 4 ٹھونگے مارو اور جو اللہ خیر سے جمعہ ہو گیا. اسی لیے تو اہمیت بھی یہاں پہ بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور رجسٹر لے کر جو جمعے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کا پہلے نام لکھا جاتا ہے اور اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے. اب یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے جانتے ہوں گے آج اگر آپ اونٹ خریدنے جائیں تو کتنے کا آتا ہے، تو آپ اس کو قربانی کریں ذرا، تو اتنے مہنگے جانور کی قربانی کا اجر اس بنیاد پہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے آئے تھے. پھر دوسری گھڑی میں جو آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا، پھر مینڈے کی قربانی کا، پورا ایک سیکوینس بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں اور ان کو لپیٹ کے آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور لفظ سنیے حدیث کے، یستمعون الذکر، اور وہاں پہ پھر وہ ذکر سنتے ہیں، یعنی نصیحت سنتے ہیں، وہ بھی نصیحت سنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اس کے بعد مسجد میں آ رہا ہے وہ ان لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہوگا جو اللہ کے نزدیک اس دن سب سے بہتر لوگ تھے. بس ہاں ایک فرض اس کا ادا ہوگا جو وہ جمعہ کا فرض ہے وہ ادا کرنے کے لیے آیا، لیکن جو اس کی وہ ایکسٹرا فضیلت اللہ نے دینی وہ نہیں ملے گی اس کو. یہاں تک اس کی فضیلت بیان کی گئی. اور پھر فذکر بالقرآن، تذکیر بالقرآن کی اہمیت کو یہاں بھی اجاگر کیا گیا کہ توجہ سے بات سننی ہے. کوئی کچھ اپنا ٹیک لگانے سے منع کیا گیا، گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے سے منع کیا گیا. اب گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے سے کیوں منع کیا گیا کوئی بتا سکتا ہے؟ نیند نہ آئے، کیونکہ نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ امام کوئی اسی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہو تو آپ کی نظر، آپ کی کانوں میں وہ بات پڑے نا، آپ علم سے محروم ہو جائیں. اس لیے کہ غور سے سنو. ایون کہ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں آپ ان کو چپ بھی نہیں کرا سکتے کہ کہیں آپ سے وہ علم کی بات کہیں رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے جو امام بتا رہے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اسلام ایک سورت پڑھ رہے تھے خطبہ جمعہ میں. جیسے میں نے شروع میں اسلوب بیان کیا نا کہ رسول اللہ قرآن پڑھتے اور نصیحت کرتے، تو آپ ایک سورت پڑھ رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے سورت تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی وضاحت کر رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ براۃ من اللہ ورسولہ، سورت توبہ کی وضاحت کر رہے تھے. برل دونوں میں سے کوئی سورت تھی اور نبی اسلام جو ہے اس سورت کی وضاحت کر رہے تھے. تو ابی بن کعب ایسے بیٹھے ہیں، ساتھ ان کے بیٹھے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابی بن کعب ذرا قرآن کے ماہر تھے، حافظ تھے، قرآن کا علم جانتے تھے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس ہو کے تھوڑا سا پوچھا ابی بن کعب سے کہ جناب بتائیے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، مجھے تو نہیں پتا. یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ سورت ہے، اس کے یہ مقصد ہے، اس کا یہ مدعا ہے، اس میں یہ بیان ہے، یہ بیان ہے، یہ سورت کب اتری ہے مجھے تو نہیں پتا. یعنی وہ صحابی کو پتا نہیں تھا کہ سورت بھی ہے قرآن میں اور نازل ہوئی ہے، بل وہ پوچھ رہے تھے. تو ابی بن کعب نے کہا خاموش رہیے، کوئی جواب نہ دیا. جب جماعت جمعہ ہو گیا، جمعے کے بعد ابو ذر جو ہے وہ واپس آئے، ابی بن کعب کے پاس آئے، کہا جناب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سورت جو ہے وہ کب نازل ہوئی، آپ نے جواب کوئی نہیں دیا. تو ابی بن کعب نے آگے سے ایک بڑا لمبا چوڑا فتویٰ جڑ دیا، کہا کہ آپ کو آپ کی نماز میں سے کچھ بھی نہیں ملا،
آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی. لیس لک من صلاتک اليوم الا لغوت، آپ کو آج کی نماز میں کچھ نہیں ملا سوائے کہ آپ نے فضول حرکت کی ہے. ہاں فضول حرکت، یعنی وہ سوال ہی کیا تھا نا، حالانکہ اس ٹاپک سے متعلق بات تھی نا، کوئی دنیاوی بات نہیں کی، ٹاپک سے متعلق بات ہے کہ جناب یہ سورت کب اتری. تو اسی یہ بات سن کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے پاس گئے، یا رسول اللہ اس طرح ابی بن کعب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جمعے کا ثواب ہی کو نہیں ملا، میرا جمعہ قبول ہی نہیں ہوا. تو نبی اسلام نے کیا جواب دیا؟ صدق ابی، ابی نے سچ کہا ہے. یہاں تک اس کی اہمیت میں کہ آپ کسی کو خاموش بھی نہیں کرا سکتے. ایون کہ کہا کہ اگر آپ آگے آپ کو جگہ ملتی ہے تو آپ پھلانگ کے آگے نہیں آ سکتے آپ، کیونکہ آپ پھلانگ کے آ رہے ہیں، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف چلی گئی تو امام کی بات تو مس ہو گئی. یہ ہے فذکر بالقرآن، اس کی اہمیت. تذکیر بالقرآن ہو رہا ہے، توجہ سے سننا ہے. اور پھر اس میں یہاں تک کہا گیا کہ جب آپ خطبہ جمعہ کے لیے آئیں تو آپ جو امام کے قریب ہو کر بیٹھیں. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے ایک بندہ وہ وہاں بیٹھا ہے تو امام ہلکی سی کی بات کرے تو اس کے کانوں میں بات ہی پڑی، اس کو سمجھ نہیں آئی. تو کیا کہا کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھو، ہر بات تمہیں سیکھنے کو ملے. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں، سارے قرائن، سارے حوالے کیا بتا رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ ایک کلاس ہے، ایک تعلیمی سیشن ہے، ایک تربیتی پروگرام ہے، ایک ٹریننگ ورکشاپ ہے کہ جس میں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے، علم کو لیے ملتا ہے. لیکن اگر ہم اس اتنے سے علم کو بھی حاصل کرنا نہیں چاہتے اور اینڈ پہ آئیں گے تو پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملے گا؟ کیا پتہ چلے گا؟ کچھ بھی سیکھنے کو ملے گا. پھر یہ ہے کہ جو دنیاوی ڈوز ہیں سوشل میڈیا پر وہ 24 گھنٹے ہمیں مل رہی ہیں، جو بلائیں ہیں، جو گند بلائیں ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ 24 گھنٹے مل رہی ہیں. لیکن جو قرآن کی تذکیر ہے یا حدیث کا علم ہے وہ ہمیں ایک نقطہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ تذکیر بالقرآن، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور اس لیے یہاں پہ ہمیں خطبہ جمعہ دیا گیا تاکہ جو ہے وہ ایک تعلیمی سیشن جو ہے ہمارا مکمل ہو.